السلام علیکم۔ اب آپ کے سامنے جفا ایپیسوڈ 24 پیش کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب شروع کرتے ہیں۔ یہ پوسٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ پوسٹ جو ہے دونوں میابی بھی ہے، وہ ڈاکٹر ہے، آپ کو معلوم ہے۔ اور یہ اصل میں ایسا ہے کہ یہ جب سے پریگننٹ ہوئی ہے تو یہ کچھ اداس سا لگ رہا ہے، بجائے جیسے کہ عام طور سے ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے اور بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے تو آدمی بہت خوش ہوتا ہے اور وہ اظہار بھی کرتا ہے، لیکن شروع سے جب سے اس نے بتایا ہے تو یہ اظہار محبت نہیں کرتا، شو نہیں کرتا خوشی کا۔ کئی دفعہ ایک دفعہ تو بتا بھی دیا کہ مجھے بچہ نہیں چاہیے۔ تو یہ اب ایسا ہے، اور یہ جو آپ کو میں پوسٹ دکھا رہا ہوں، یہ وہی پوسٹ جو ہے جب یہ اس کے لیے تحفہ لاتی ہے، خوشی ہوتی ہے، اس کو بہت خوش ہے۔ تو کہ اس نے کہا بھی ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو میں بھی نہیں چاہوں گی بچہ ہو، ہر بات اس کی مانتی ہے، جو اتنی سخت مزاج کی تھی۔ تو اب یہ جو لاسٹ میں یہ لاتی ہے، گڑی ہوگی، کچھ نہ کچھ ہوگا، تو اس کو تحفہ دیتی ہے، کہتے ہیں دیکھو کھول کے میں لے کے آئی ہوں، تو آپ بھی چیک کر لیں خوشی خوشی۔ لیکن یہاں بھی یہ آخر میں یہی کہتا ہے کہ بعد میں، یعنی اس کو بھی تحفے کو بعد میں دیکھیں گے، پھر اس کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کچھ مجھے تو لگ رہا ہے، بہرحال دیکھو جو میں نے دیکھا وہ میں نے بتا دیا، اور وہاں تم آپ کو معلوم ہے اس کی طلاق ہو چکی ہے، اور وہ دونوں نے اس کے کاغذات بھیج دیے، اور جو اس نے کیا تھا تو اس نے یہی کہا تھا کہ ہم چل نہیں سکتے ساتھ۔ میں نے تو صرف یہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اس کو ضمانت دے کے اس کو چھڑاؤ اور زندگی کی راہ میں دکھاؤ، لیکن یہ کہ اب میں نہیں رہ سکتی۔ پھر چلو کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد دادی نے اپنے پوتے کو اس کی ماں سے ملوا دیا، اور یہی پہلے کہ وہ پہلے کر دیتی تو یہ غلط فہمیاں دور ہو جاتی۔ دادی نے اپنے بیٹے کے لیے اس کی ماں کو اپنے بیٹے سے اس میں نفرت پیدا کرا لی۔ دوسری طرف ڈاکٹر اور اس کی بیوی دونوں خوش ہیں، لیکن اب تو وہ بچے کی چیزیں لینے کے لیے مارکیٹ جاتے ہیں، خریدتے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر زہرا نے حسین کو صاف کہہ دیا، اس کو بلاتی ہے اپنے دفتر میں اور کہتی ہے کہ اس کو بتا دے کہ میں بہت دیر ہو چکی ہے، میں اب آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ وہ کہتے ہیں میرے ساتھ چلو، تو کہتے ہیں نہیں، اور طلاق کا ڈیمانڈ کی تھی اس نے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ مایوس ہو کے چلا جاتا ہے، پھر دادی سے روتا ہے، کہتا ہے آپ نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا، آپ نے میری ماں کو نہیں دیکھا اور میرے باپ کی سائڈ لی ہے کیونکہ تمہارا بیٹا تھا وہ۔ بہرحال یہ بھی اس کو ڈائلیکٹ مارتا دادی کو، پھر دادی نے ہی تھوڑی غلطی کر لی نا، کہ اس نے ساری باتیں جو ہے اپنے بیٹے کی رکھی، جس کی وجہ سے اس پہ بھی اثرات ہوئے۔ اور اب چڑیا چگ گئی کھیت تو کیا ہوتا ہے، تو بہت بات ہی ختم ہو گئی کہ ایک حد سے زیادہ اگر آدمی ہو جائے تو یہی ہوتا ہے۔ تو وہاں پھر وہ کہتے ہیں، یہ کہتا ہے اس کی ماں کو، یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے، کہ میں دعانا نہیں کرتا، میں روز کے بعد جا رہا ہوں وہاں، طبیعت خراب ہے اس کی، مطلب اسی طرح کر کے وہ بولتی تم رات کو دیر سے آتے ہو، ساتھ کھانا بھی نہیں کھاتے ہو، اور اس نے پہلے بھی اس سے جو ہے اظہار محبت زیادہ نہیں کیا ہوتا۔ مجھے شروع میں تو مجھے لگا، کیونکہ میں تو بھائی ریو کر رہا ہوں نا، یہ کہانی کی ریویو کر رہا ہوں، تو اس کے اندر جو ہے نا مجھے احساس ہوا کہ
شاید اس نے دماغ میں یہ بٹھا لیا کہ وہ کیونکہ اسکول میں تھی اور اس وقت بہت آنا جانا تھا، جاتی تھی، بیچ میں بھی شادی کے بعد بھی گئی، پھر وہاں داخلہ بھی لے لیا، بہت ساری چیزیں ہو گئی نا، تو انسان کو ذرا دماغ میں لگ جاتا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس کو ڈاکٹر نے کہا تھا پہلے، وہ بھی اس کو یاد آتا ہے کہ آپ بچہ پیدا نہیں کر سکتے، آپ کے پاس جراثیم نہیں، صاف بول دیتا وہ۔ تو یہ کہتا ہے جب میرے پاس جراثیم نہیں ہے یا میں بچہ نہیں پیدا کر سکتا تو یہ بچہ کس کا ہے؟ یعنی دل میں کہہ رہا ہے۔ یہ آپ کو سمجھنا چاہیے، سارے کھول کے نہیں بتا رہا، تو اس لیے شاید یہ تھوڑا ڈگمگا رہا ہے کہ جب ڈاکٹر نے اتنا کہا تو پھر دوبارہ بتا دو اس کو، اس سے بھی اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں، ایک سے ایک ہوتے ہیں، آپ کی تسلی ہو جائے کہ ایک کی جگہ دو کو جگہ چار کو بتا دو تو پتہ لگ ہی جائے گا اگر آپ جراثیم نہیں ہے تو۔ بہرحال یہ اس طرح روکھا روکھا رہتا ہے، اور آخر میں آپ کو بتایا میں یہ جو تحفہ دیتی ہے اس پہ بھی کہتا ہے کہ بعد میں، یعنی کہ سادی زبان میں ہماری جگہ اردو زبان میں کہتے ہیں آدھا تیتر تے آدھا بٹیر، یعنی آدھا خوشی کے اظہار کرتا ہے چہرے پہ، آدھا تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سسپینس جو ہے اگلی قسط میں ہوگا میرے بھائی، اب یہ نہیں کہنا کہ اسی قسط میں آپ بتا دو، سسپینس رکھا ہوا ہے نا۔ اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو تو بتا دیا ساری باتیں، تو اب ایسا کریں آپ اگلی قسط کا انتظار کریں، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی جو یہ کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ صحیح۔ اور بہرحال چلیں اللہ حافظ۔ سبسکرائب ضرور کرنا، لائک کرنا۔ تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین فرام USA California Concord. Have a nice day. See you later.